آیت نمبر 196 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 196 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ان ولی اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، کہ جس اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ مدد کرتا ہے نیک لوگوں کی، والذین، اور جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم، اور نہ اپنے آپ کی، ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو، الی الہدیٰ، ہدایت کی طرف، راہ راست کی طرف، لا یسمعوا، تو وہ سنتے نہیں ہیں، وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھتے ہو ان کو، کہ ینظرون، کہ وہ دیکھ رہی ہیں، الیک، آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، خُذِ الْعَفْوَ، آپ درگزر کریں، وَأْمُرْ، اور حکم کریں، بالعرف، اچھی بات کا، وَأَعْرِضْ، اور آپ جو ہے وہ منہ موڑ لے، عن الجاہلین، جہل قسم کے لوگوں سے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، مکے والوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو ان ہمارے خود ساختہ بتوں کی توہین کرتا ہے، توہین سے مراد ہے کہ ان کو اپنا حاجت و روا اور مشکل کشا نہیں مانتا، ان کو سور و پکار نہیں کرتا، تو یہ ہمارے خود ساختہ معبود اور یہ خدا اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس طرح ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے ماننے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ ادعوا شرکاءکم، کہ بلا لو تم اپنے شریکوں کو، کہ میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرتا ہوں، میں ان کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتا، میں ان کو جو ہے وہ اللہ کی ذات و صفات کے اندر شریک نہیں کرتا، تو یہ میری مخالفت ہے۔ اب اس مخالفت کے اوپر اگر وہ مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو شرکاءکم، ادعوہم شرکاءکم ثم کیدون، پھر وہ میرے خلاف اپنی تدبیریں کریں، میرے خلاف اپنے دعو کریں، مجھے تکلیف پہنچانے کے اسباب جمع کریں، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دیں، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے، چونکہ میرا، کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ میرا مددگار اللہ ہے، ان ولی اللہ، اس وجہ سے کہ میرا مددگار اللہ ہے۔ جب میرا مددگار اللہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا،
इन्न वली अल्लाह, क्यों मेरा नाम अल्लाह है, वो अल्लाह के नज़्ज़ल अल किताब के जिसने किताब को नाजिल किया। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बाकी सिफात को छोड़कर तनजील किताब कुरान को नाजिल करने वाली सिफत का जिक्र किया, बाकी सिफात का जिक्र नहीं किया। इसकी वजह यह है कि चूंकि मोहम्मद पाक के साथ वो मक्का वाले जो मुखालिफत कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो खड़े हो गए थे, तो वो इस किताब की वजह से था, किताब को कुरान को बयान करने की वजह से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान बयान करते थे और वो आदी थे किस्सों कहानियों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान बयान करते थे और वो लोग कुरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए आज भी अगर आप कुरान मजीद को बयान करें तो माशाल्लाह आप लोग तो जानते हैं, आप लोगों को तो अल्लाह ने समझ दे रखी है कि अल्लाह की ये आखिरी किताब है और यही एक जो है वो अल्लाह ने ज़ाब्ता हयात बनाकर नाजिल फरमाया है। इसी के अंदर इंसान की दुनिया और आखिरत जो है वो मुज़मर है। इसी के अंदर इसी के ऊपर अमल करने से इंसान की कामयाबी है। लेकिन जो लोग बेचारे किताबुल्लाह के करीब नहीं आते, जिन्होंने कुरान की लज्जत चखी नहीं है, कुरान की हिलावत चखी नहीं है, कुरान की मिठास उनके दिलों के अंदर आई नहीं है, आप जब उनके सामने कुरान बयान करेंगे तो वो आपके कुरान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं वैसे बात नहीं कर रहा, मुझे इधर तकरीबन 6-7-8 साल या ज्यादा हो गए। कई लोगों ने, हालांकि अच्छे खासे माशाल्लाह बारिश और अच्छे खासे समझदार लोग, कई लोगों ने मुझे कहा कि मौलवी साहब आप हर जुमे पे कुरान ही बयान करते हैं, कोई किस्सा भी सुना दिया करे, कोई जो है वो इस तरह की बात भी सुना दिया करे, कुरान ही बयान करते हैं। और फिर कुरान जब आप बयान करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो आपकी मुखालफत करते हैं, जी ये मतलब है बरेलियत के ऊपर हिट करता है फला। मैंने कहा बिल्कुल मैं किसी के ऊपर हिट नहीं करता, हाँ कुरान और सुन्नत की ज़द में जो आता है मैं रद्द करता हूँ। अब अगर उसकी रद्द में वो आते हैं तो वो अलग बात है, मैं किसी की रद्द नहीं करता, कुरान रद्द करता है। अब मैं अगर कहूँ कि भाई अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की पुकार जायज़ नहीं है, अल्लाह के अलावा जो है वो सौरों पुकार जायज़ नहीं है, ये मेरे क्या बात है, कुरान बार बार जिक्र करता है, कुरान जगह जगह पे जिक्र करता है, तो मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो कुरान बयान कर रहा हूं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर ने अल्लाह की बाकी सिफात को छोड़कर तंजील किताब वाली सिफत को जिक्र किया, चूंकि इख्तिलाफ कुरान की वजह से हो रहा था। इख्तिलाफ जो है वो कुरान उतरने की वजह से हो रहा था। इसी वजह से आप अगर आए, ये 23वां पारा है और सूरह स्वाद है। इस सूरह स्वाद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी मंजर को जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती हैं कि वअजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साखिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। अल्लाह फरमाता है वअजिबू, उन मक्का वालों ने ताज्जुब किया, ताज्जुब में पड़ गया किस बात से कि अन जाअहुम, ये कि आ गया उनके पास मुनज़िर, डराने वाला, मिनहुम जो उन्हीं में से था, वक़ालल काफ़िरूना, और काफिर कहने लगे हाज़ा साकिरुन कज़्ज़ाब, ये नाउज़ बिल्लाह जादूगर और झूठा है। ये मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहने लगे कि वक़ालल काफ़िरूना हाज़ा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा था। कहने लगे काफिर कि हाज़ा, ये मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकिर, जादूगर, कज़्ज़ाब और झूठा है। आगे कहने लगे अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा, इस मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, इस मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम खुदाओं को एक ही खुदा बना दिया, एक ही खुदा का पुजारी बना दिया। हम तो जो है वो लात को भी मानते हैं, उज़्ज़ात को भी मानते हैं,
ہم تو ان کو بھی جو ہے وہ سورو پکار کرتے ہیں. اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو البتہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے پجاری بن جائیں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد. کہنے لگے ان کے سردار ان میں سے جب چلے نا تو کہنے لگے ڈٹ جاؤ، علی آلہتکم، اپنے اپنے خداؤں کے اوپر ڈٹ جاؤ، اپنے خداؤں کو مت چھوڑو، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مت مانو. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت قرآن کے بیان کرنے کی وجہ سے تھی، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس صفت کو ذکر کیا. آگے مزید فرمایا کہ میں تو یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے مقرب ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرب ہوتی ہیں، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مقرب تھے. تو انبیاء کی جو ہے وہ مدد کرنا یہ تو ہے ہی ہے. اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تو نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. اللہ تو عام نیک لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے، تو کیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت نے بدر کے اندر مدد فرمائی، اللہ رب العزت نے احد کے اندر مدد فرمائی، تبوک کے اندر مدد فرمائی، احزاب کے اندر مدد فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ نے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے وہ چٹان کی یعنی پہاڑ کے نیچے بیٹھایا، کہا کہ حضور آپ بیٹھو، ہم آپ کے لیے دیت کا بندوبست کرتے ہیں، اور چند اوباش قسم کے لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ آج موقع ہے. آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہے پہاڑ کے نیچے، اوپر سے ایک بڑی چٹان جو ہے وہ لے کے آؤ، اوپر گراؤ تاکہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے. اللہ نے مدد فرمائی، جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ میرے حبیب کو کہو کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن بتائے صحابہ کو مدینہ میں پہنچ گئے. تو اللہ رب العزت نے ہر موڑ پہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. اور آگے فرمایا والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. اب اس دونہ ہی کے اندر ما سے واللہ تمام شامل ہیں، چاہے وہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، تمام کے تمام اس کے اندر. آگے اللہ فرماتا ہے والذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تمہاری کیا مدد کرے؟ ولا انفسہم ینصرون، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ان کے اوپر بیماری آئے شفا نہیں دے سکتے، ان کی اولاد بیمار ہو اس اولاد کو شفا نہیں دے سکتے، تو وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ مزید آگے فرمایا کہ یہ تو اتنے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو الی الہدی، سیدھے راستے کی طرف، تو لا یسمعوا، وہ نہیں سنتے، وتراہم ینظرون الیک، اور وتراہم آپ خیال کرتے ہو ان کو کہ ینظرون، کہ وہ دیکھ رہی ہیں، الیک آپ کی طرف، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ اگرچہ خطاب تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا یعنی ہر انسان کو، لیکن عموماً جو لوگ بیچارے یہ نظریہ رکھتی ہیں کہ مولوی صاحب یا پیر صاحب یا فلاں مرنے کے بعد بھی اپنی قبر سے سب کچھ دیکھتا ہے، تو عموماً ہمارے ہاں جب اس طرح کی قبروں کے زیارتوں کے لیے لوگ جاتی ہیں تو وہاں جو مجاور بیٹھے ہوتی ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ بھائی ذرا خیال سے جانا، یہ بزرگ جو ہے وہ ہے تو قبر کے اندر، لیکن سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے ذرا خیال سے جانا. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے خیال ہے، یہ تمہارے خیال ہے، تم خیال کرتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اللہ رب العزت نے، میں نے کل بھی بتایا کہ یہ جب سننے، دیکھنے اور اسی طرح کے یہ سارے اسباب ختم ہو جاتی ہیں نا، یہ روح کے ساتھ ہے. جب روح نکل گیا
آپ کا کان کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بہاریں اس روح کے ساتھ ہے۔ یہ جسم بھی پھلتا پھولتا ہے روح کے ساتھ ہے۔ جب یہ روح نکل جاتا ہے تو پھر اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہاں تک کہ اگر کچھ نہ کچھ بھی روح ہونا تو پھر سارے لوگ خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ بھائی یار اس بزرگ کا، والد کا، بھائی کا، بیٹے کا روح ختم ہو گیا، پھر بھی کہتے ہیں یار دیکھو ڈاکٹر کو لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ہوش پڑا ہو تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ فوت ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہیں ایسا ہی اس کو جو ہے وہ دفن نہ کر دے۔ پھر ڈاکٹر لائے جاتی ہیں، ڈاکٹر آ کر جو ہے وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے حضرت صاحب یہ تو آدھا گھنٹہ ہوا اس کا تو روح نکل گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک اس جسم کے اندر ایک ذرہ برابر بھی روح ہے، میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ قبر کی طرف لے جاؤں، میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ منہ باندھ دوں، میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ روئی ڈال دوں اور اس طرح کانوں کے اندر روئی ڈال دوں، نہیں گوارا کرتا کہ جو ہے وہ موت کے تختے کے اوپر بیٹھا کر غسل کروں پھر کفن دوں۔ ہاں جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ روح جسم سے ختم ہو گئی پھر میں سب کچھ کرتا ہوں۔ تو فرمایا تراہم، تم خیال کرتے ہو کہ وہ دیکھ رہی ہیں آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما، حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہر قسم کے بیماروں کو، چاہے وہ جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و